عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها۔ نماز گزاران نماز مقدس جمعہ، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمام حاضرین نماز جمعہ کی گرامی میں مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں تقوی الہی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے سامنے عزیز ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ خدا کی نگاہ میں عزت حاصل کرنا کامیابی ہے۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں مسجد میں بیٹھ کر رو رو کر عبادت کر رہا تھا۔ لوگ اس کی عبادت کو دیکھ کر حیران تھے، تعجب کر رہے تھے کہ کس قدر ایمان والا، کس قدر عقیدے والا، کتنا خدا کی محبت رکھنے والا۔ جب لوگ تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے تو چھٹے امام کی نگاہ ان تعجب کرنے والے لوگوں پر پڑی تو امام نے فرمایا، لا یغرنک بکاؤہم، اے حیرت اور حیرانی سے دیکھنے والے، ان کے رونے سے دھوکہ نہ کھا جا۔ انما التقوی فی القلب، تقوی دل میں ہوتا ہے اور خدا کی نگاہ میں عزت تقوی سے ہوتی ہے۔ کسی کے گٹھے، کسی کے سجدے، کسی کی داڑھی، کسی کے آنسوں سے دھوکہ نہ کھا جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ آدمی میں تقوی کتنا ہے، جتنا تقوی ہے اتنا اس کو عزت دو۔ اور تقوی کا معنی یہ ہے واجبات میں آگے آگے رہنا، حرام میں پیچھے پیچھے رہنا۔ جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آئیں، جہاں خدا نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آئے۔ عبادت سے دنیا کے سامنے مسلمان ہو سکتے ہیں، تقوی خدا کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کا معیار ہے۔ ہم خدا کی بات پر تسلیم ہیں یا نہیں؟ اگر خود اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اذان سن کر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اذان سن کر اپنے آپ میں نماز کی فکر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اگر آ رہی ہے تو الحمدللہ ہمارے اندر ایک حد تک تقوی موجود ہے۔ اذان پہ اذان، پکار پہ پکار، ندا پہ ندا آدمی کے اندر کچھ جنبش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہو گیا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں تقوی اس نے اختیار نہیں کیا۔ محترم نماز گزاران نماز جمعہ، ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عزت چاہتا ہے۔ کوئی انسان بے عزتی اٹھانا نہیں چاہتا، ذلت کوئی آدمی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی کے پاس اللہ کی عطا کی ہوئی عزت موجود ہے تو ہر آدمی اس عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت پر بات نہ آئے۔ ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں عزت نہیں چاہتا، یا کوئی ہم میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی عزت کو گوا دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ فطرت میں ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عزت طلب کرے اور موجودہ عزت کی حفاظت کرے۔ اس بات کی طرف قرآن کریم میں اللہ نے کچھ جگہوں پر اشارہ فرمایا۔ حضرت لوط کی قوم، حضرت لوط پیغمبر کے زمانے میں بے حیائی، بے غیرتی اور گناہوں میں ملوث زیادہ ہو گئی تھی۔ اس بھیانک ماحول میں جہاں پر اکثریت کھل کر گناہ کر رہے تھے، حضرت لوط کے گھر ایک مہمان آیا۔ حضرت لوط نے اپنے قوم کے سامنے جا کر
یہ اعلان کیا انا ہؤلاء ضیفی، اے لوگو یہ میرے مہمان ہیں جو آ رہے ہیں، خدا کے لیے ان کی عزت پر انگلی نہ اٹھاؤ، ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش نہ کرو، فلا تفضحون، انہیں رسوا نہ کرو۔ اس لیے کہ جو آدمی برا رہتا ہے ہر آدمی کو برے نگاہ سے دیکھتا ہے، ماحول برا ہوتا ہے تو ہر آنے والا اس ماحول میں چاہے نہ چاہے جانے انجانے میں اس ماحول میں ڈھلنے کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت لوط پیغمبر نے پہلے ہی اپنے قوم کو بتا دیا کہ تم تو برباد ہو گئے ہو، میرے آنے والے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ولا تخزون، انہیں بے عزت نہ کرو۔ یعنی انسان کے فطرت میں ہے کہ آدمی عزت پر دھبانے نہیں دیتا۔ حضرت مریم کے مقام اور مرتبے کے مد نظر اللہ کی مصلحت یہ ہوئی کہ جناب مریم کو معمول سے ہٹ کر اولاد دی جائے۔ معمول یہ ہے کہ دو صنف عورت اور مرد آپس میں شادی کے رشتے میں باندھے جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں اولاد سے نوازتا ہے، یہ طبیعت ہے، یہ معمول ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس کی مشیت کے مطابق ایک دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جناب مریم کو بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے اولاد دینے کا ارادہ کیا۔ خوشخبری دی فرشتے کے ذریعے سے کہ اے مریم، بغیر شادی کے اللہ آپ کو اولاد دینا چاہ رہا ہے۔ تو حضرت مریم نے اس نعمت اور لوگوں کے باتوں کو غور کیا کہ خدا کی قدرت پر مجھے کوئی شک نہیں، خدا کی عطا پر مجھے کوئی گمان نہیں ہے، لیکن لوگوں کی باتوں کا کیا کروں؟ اس لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی انگلیاں جو جناب مریم کی عزت پر اٹھنے والی تھیں، ان باتوں کو سوچ کر جناب مریم نے فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش یہ خوشخبری آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میں لوگوں کی باتوں کو کیسے سنوں، کاش میں مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میرا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا ہوتا، لوگ مجھے بھلا دیے ہوتے، کاش۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عزت پر بات آنے والی تھی۔ اتنی عظیم نعمت ہے عزت، جو انسان کو چاہیے کہ طلب کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ ہم جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا دوسرے دعاؤں میں، چاہے اردو ہو چاہے عربی ہو، اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یہ مغفرت کی دعا در حقیقت عزت کی حفاظت کی دعا ہے۔ اگر ہمارے گناہ عوام میں آ جائیں تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ خدا نے کہا کہ مغفرت کی دعا طلب کرو تاکہ تمہاری عزت کی میں حفاظت کرتا رہوں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے، میرے ماں باپ، تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے تاکہ سب کی عزتیں اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ قیامت کے دن لوگ نہ جنت کا زیادہ اتنا خیال کریں گے نہ جہنم کا، بلکہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے عوض مجھے تو جنت ملنی ہی ہے، اور جو جہنمی ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم جہنم میں تو جانے والے ہیں۔ سب سے زیادہ فکر جس بات کی روز محشر میں موجود ہم سب کی ہوگی وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے دل ہی دل میں خدا سے کہے گا، پروردگارا آج کے دن مجھے ذلت سے ہمکنار نہ فرما، میری عزت جو دنیا میں تھی اس عزت کی حفاظت فرما۔ میرے پڑوس والے مجھے عزت سے دیکھتے تھے، میرے گاؤں والے مجھے عزت سے دیکھتے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں اندر سے کیا تھا۔
کہیں اگر ان اندر کی باتوں سے تو پردہ اٹھا دے تو پڑوس والوں کی نگاہ میں گر جاؤں گا، گاؤں والوں کی نگاہ میں گر جاؤں گا، قوم کی نگاہ میں گر جاؤں گا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ اگر دین مبین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مشکل دور کرنا چاہتا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر کسی کی مشکل حل کرنا چاہتے ہو اس طرح سے حل کرو کہ تمہارے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے کسی کی مشکل دور کی ہے۔ جو مشہور جملہ لوگوں کے زبانوں پر آیا ہے، اگر داہنے ہاتھ سے مدد کر رہے ہو بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ پہنچے، اس طرح سے مدد کرو تاکہ جو لے کے جا رہا ہے اس کی عزت باقی رہ جائے۔ دینے والا ممکن ہے 50,000 روپے دے دے، اگر بتا دے تو دے کر جو ختم کر رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر کسی کو عطا کر رہے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ عزت کی حفاظت کرتے ہوئے عطا کرو۔ اگر مدد کر سکتے ہو تو عزت بچا کر، اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی عزت کو لوگوں سے بتا کر پائمال نہ کر دو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اے دوسروں کی مدد کرنے والوں مخفی رکھو، وَتُعْطُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپا کر مٹھی بند کر کے مجبوروں کو ضرورت مندوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس لیے کہ تم کسی مومن کی عزت بچا کر دے رہے ہو، اس کی عزت بچانے کے نتیجے میں خدا تمہاری عزت بچائے گا۔ تم اس کی مدد کر رہے ہو، خدا تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہاری چھپی ہوئی چھوٹی موٹی غلطیوں کو راز میں رکھ کر تمہاری عزت بچا لے گا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب عزت وقت ضرورت کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس کو خالی نہ بھیج دو۔ آ کر آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں پر اپنی عزت رکھ کر آپ سے سوال کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی عزت دار آدمی ضرورت کے وقت تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دے اس کو خالی واپس نہ لوٹاؤ، جتنا اس کا ہاتھ بھر سکتے ہو، جتنی اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کر دو۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے عزیز اسلام نے عزت کے مقام اور مرتبے کو ہمیں بتایا کہ عزت کا کیا مقام ہے، عزت کا کیا مرتبہ ہے۔ یہ بات ہم سب بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ ہماری زبانوں پر حسب ضرورت ہم سب استعمال کرتے ہیں ان جملات کو۔ ذلت کی راحت سے عزت کی مصیبت بہتر ہے، ذلت کی دولت سے عزت کی غربت کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے کہ عزت ایک ایسی دولت ہے جس کے مقابل میں دنیا کی کوئی چیز آ نہیں سکتی، کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ تو محترم حاضرین نماز جمعہ، مومنین اور مومنات، دین مبین اسلام کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اپنی عزتوں کی اور اپنے اطراف اور اپنے دور بر میں، اپنے احاطے میں، اپنے علاقے میں رہنے والے رشتہ دار، پڑوسی، وطن کے معزز مومنین اور مومنات اور انسانوں کی عزت کو بچا کر زندگی کرنے کی کوشش ہم سب کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے خدائے عزیز ہم سب کو عزت مندانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا سب سے عزیز مخلوق محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ
مسلمانوں کو اپنی عزت، اپنی قدر اور اپنی منزلت کو جان اور سمجھ کر زندگی بسر کرنے کا شعور عطا فرما۔ خدائے عزیز امام عزیز کے ظہور سے حکومت عزیز ہم سب کو جلد از جلد نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہد اللہ لنفسہ وشہدت لہ ملائکتہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک وحبیبک ورسولک سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد وعلى وصیہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ بنت محمد وعلى سبتیہ الرحمہ وامامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم المنتظر المہدی۔ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ عباد اللہ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اللہ۔ محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، دوسرے خطبے کی ابتدا میں آپ مومنین اور مومنات کی خدمت میں دوسرے خطبے کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس، پھر آپ تمام حاضرین نماز جمعہ مومنین اور مومنات کی خدمت میں تقوی الہی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔ انسان لباس سے، چہرے سے مسلمانی کا لباس پہن کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بتا سکتا ہے، لیکن خداوند عالم کی نگاہ نہ لباس پر ہے نہ ظاہر پر ہے، بلکہ انسان کے دل میں موجود تقوی پر ہے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ، مسجد نبوی یا مدینہ کی کسی مسجد میں لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی گڑ گڑا کر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، راز و نیاز میں مصروف ہے۔ اس کی عبادت دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر، اس کے گریہ کو دیکھ کر لوگ تعجب سے دیکھنے لگے، حیرانی سے دیکھنے لگے، حیران رہ گئے لوگ۔ تو امام نے ان حیرت کرنے والوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کے رونے سے دھوکہ نہ کھا جاؤ، اس کی عبادت سے دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ بُكَاؤُهُمْ، ان کا رونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بلکہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں یہ دیکھو۔ یہ ظاہر ہے، یہ چہرہ ہے، اور اسلام خدا باطن دیکھتا ہے۔ اس سے تمہاری نگاہ میں یہ اچھا ہو سکتا ہے، ہماری نگاہ میں
حرام سے کوئی بچتا ہے، واجبات کو ترک نہیں کرتا، تو وہ انسان ہماری نگاہ میں عزیز اور وہ انسان صاحب قدر اور منزلت ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتے اللہ نے یہ توفیق دی، واجب عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز آیات، سورج گہن کی وجہ سے جہاں جہاں پر یہ مسئلہ پیش آیا نماز ادا کی گئی، وطن میں بھی وقت اعلان کیا گیا تھا، اطلاع دی گئی تھی۔ مسجد جعفریہ الحمدللہ نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، جوانوں کی اکثریت تھی، جو بہت ہی حوصلہ دینے والی بات اور خوشی کی بات، ماحول روح پرور تھا۔ جو حاضر تھے انہوں نے لطف لیا اس ماحول سے جو نماز آیات کا۔ اللہ سے سب سے پہلے جو حاضر تھے مومنین، ہماری انجمن جعفریہ کی آواز پر لبیک کہہ کر اعلان پر وقت معین جو حاضر تھے، ہم ان کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ جو انتظامات کیے، جو بھی یہاں پر مسجد کے صاف صفائی میں انجمن جعفریہ کے اراکین، ہم ان کا بھی شکریہ بجا لاتے ہیں۔ اور جو نماز ادا کی گئی اس نماز کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اسی طرح سے واجبات کو انجام دینے کی توفیق اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر مومنین حاضر تھے وہیں پر شاید بعض لوگوں کے لیے افسوس کا بھی مقام تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات تک نہیں معلوم تھی کہ نماز آیات بھی ادا کی گئی۔ جن لوگوں کو یہ خبر نہیں ہوئی، چاہے جانے میں انجانے میں غفلت میں، ہم آپ سے یہ بتانا چاہیں گے کہ واجب نماز ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو قضا کی نیت سے پڑھنا مرنے سے پہلے واجب ہے، چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر چھوڑ کر چلے جائے تو بڑے بیٹے کی گردن پر واجب آ جائے گا۔ یہ نماز چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ کوئی مستحب نماز نہیں ہے کہ آدمی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ واجب نماز ہے، جنہوں نے پڑھ لیا الحمدللہ، جو ادا کر چکے الحمدللہ، جنہوں نے ادا نہیں کیا ہے اور آج ہمارے نماز جمعہ کے اس روحانی ماحول میں تشریف رکھتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں یہ بتا رہے ہیں نماز واجب ہے، پڑھنا واجب، اب اس لیے کہ وقت گزر گیا ہے قضا کی نیت سے پڑھنا پڑے گا، اگر نہ پڑھیں گناہگار ہوں گے۔ آج 1 ربیع الثانی ہے۔ 1 ربیع الثانی تاریخ اسلام میں ایک قیام توابین سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 65 ہجری کربلا کے 4 سال بعد، امام حسین کی مظلومانہ شہادت کے 4 سال بعد، جو لوگ اس دور میں زندہ تھے انہیں آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ ہم نے امام حسین کی آواز پر لبیک نہ کہہ کر بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے غلطی کر دی امام کی آواز پر لبیک نہ کہہ کر۔ ایک کر کے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے، یہ کہہ کر کہ کم از کم ہم کربلا نہ جا سکے تو امام حسین کے مقصد کے لیے آج بھی ہم اپنی کوشش اور تلاش کر سکتے ہیں۔ سلیمان بن سرد کوفے کے ایک مشہور شخص کی سربراہی اور قیادت میں، جو 93 سال کے تھے، 93 ایئرز کے تھے، ان کی قیادت میں لوگ جمع ہونے لگے۔ جو لیسٹ ان کے پاس اس وقت موجود تھی 16,000 لوگ ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ 16,000 لوگ کوفے سے نکل کر کربلا امام حسین کی قبر پر پہنچے، ہاتھ رکھ کر امام حسین سے معافی مانگی، کہا کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غفلت کی، ہم نے کوتاہی کی، ہم اس وقت نہیں سمجھ پائے۔ اب ان مظلوم قبروں کو دیکھ کر ان کے دل ٹوٹ گئے، جو مصائب انہوں نے سنے تھے، جو حالات انہوں نے سنے تھے، قبروں کو دیکھ کر ان کے دل پھٹ گئے۔ شہادت امام حسین کے بعد اس وقت جتنا گریہ ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کربلا میں 16,000 لوگ
وہاں پر پہنچ کر گڑ گڑا کر امام حسین کی بارگاہ میں رونے لگے، معافی مانگنے لگے، اور امام حسین کی قبر پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کیا، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم قاتلان امام حسین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یزیدی حکومت کو گرا کر رہیں گے، ابن زیاد کو ختم کر دیں گے۔ ابن زیاد کو خبر مل گئی، ابن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا، 16,000 میں سے واپس جو اپنے گھر آئے 27 لوگ تھے، باقی سارے قتل کر دیے گئے، باقی سارے قتل کر دیے گئے۔ اس واقعے سے ہم ایک بات سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ نیند سے بیدار کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے چھڑکے جاتے ہیں، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حسین جیسے مظلوم کا خون چھڑکا جائے تو غفلت سے بیدار ہوتا ہے انسان۔ نیند میں چلے جانا آسان ہے، غفلت میں چلے جائیں تو کسی کا خون جب تک زمین پر نہیں گرے گا اس وقت تک قوم غفلت سے بیدار نہیں ہوگی۔ پانی انسان کو بیدار کرتا ہے، خون انسانیت کو بیدار کرتا ہے۔ حسین مظلوم اور آپ کے با وفا مظلوم صحابہ کے خون کا اثر یہ ہوا، کوفے کے 16,000 لوگ جو امام حسین کی حیات میں بیدار نہ ہو سکے، امام کی شہادت کے بعد بیدار ہو گئے، اور وہ بیداری آج بھی چل رہی ہے۔ ہر محرم کا کام یہ ہے کہ وہ انسانیت کو بیدار کرے۔ انسانیت کو بیدار کرنا حسین مظلوم علیہ السلام کے ذکر کا مقصد اور ہدف ہے۔ پرسوں 3 ربیع الثانی ایک اور عظیم واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ اس واقعے سے بھی آج کے زندگی کے لیے ہم کچھ عبرت لے سکتے ہیں۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ 3 ربیع الثانی کو پیش آیا۔ ایران کے ایک شہر گرگان، جو آج بھی اسی نام سے موجود ہے ایران میں، گرگان کا ایک عاشق امام کا حج کرنے کے لیے گرگان سے مکہ گئے۔ ارادہ ایسے تھا، کچھ دن پہلے نکل جاؤں گا، پہلے سامرہ جاؤں گا، 11ویں امام کی زیارت کر کے اللہ کے گھر جاؤں گا۔ 11ویں امام کی خدمت میں پہنچے، جب اطلاع ہو گئی گرگان کے مومنین کو کہ ایک بندہ جناب جعفر بن شریف سامرہ ہوتے ہوئے مکہ جا رہے ہیں، لوگوں نے ہدیے جو واجب حق تھے، خمس، زکوٰۃ، جناب جعفر کے حوالے کر کے فرمایا کہ یہ 11ویں امام کی بارگاہ میں لے جا کر دے دیں۔ لے کر پہنچے، سوچ رہے تھے کہ ماحول یہاں پر مناسب نہیں ہے، ظالموں کا دبدبہ ہے، یہ پیسہ کسے دوں، امام کو کیسے بتاؤں کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے جناب جعفر، اندر سے آواز آئی، جعفر میرا خادم جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اس کے حوالے کر دو، جس کا نام مبارک ہے۔ امام کے اس آواز پر جناب جعفر نے وہ امانت آپ کے نوکر اور غلام اور خادم کے حوالے کر دی۔ دور سے امام کے چہرے کی زیارت ہوئی تو جناب جعفر نے کہا کہ مولا، جب میں آ رہا تھا جو لوگ کچھ عطیہ دے سکتے تھے انہوں نے عطیہ دیا، جو کچھ نہیں دے سکتے تھے انہوں نے کہا کہ جعفر امام کی بارگاہ میں جاؤ تو ہمارا سلام سنا دو۔ مولا، میں گرگان کے مومنین کا سلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کو قبول کرتا ہوں۔ جعفر، واپس جانے کا ارادہ ہے یا نہیں حج کر کے؟ کہا مولا جاؤں گا۔ کہا اس بات کا خیال رکھو، میری اور آپ کی ملاقات کے آج کے برابر 170واں دن ہوگا، جمعہ کی صبح ہوگی جب آپ اپنے گاؤں پہنچو گے۔ جیسے ہی پہنچو گے تو میرا سلام گرگان والوں کو پہنچا دینا اور ان کو بتانا اسی جمعہ کی دوپہر میں گرگان آ رہا ہوں، جس کو جو پوچھنا ہے میرے سے پوچھ لے۔
جعفر خوش ہو گئے کہ مولا میرے ملک میرے شہر آنے والے ہیں. پھر کہا مولا ہمارے شہر میں ایک بندہ مومن ہے جن کا نام ابراہیم ہے، اللہ نے مال دنیا سے ان کو نوازا ہے، غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں پر نیکی اور احسان کرنے کا بہترین صلہ اللہ ابراہیم کو عطا کرے. 11ویں امام نے ابراہیم کے حق میں دعا کی اور بتایا کہ جعفر جب آپ جاؤ گے واپس تو اللہ آپ کو بھی ایک بیٹا عطا کرے گا، ابراہیم کو بھی ایک بیٹا عطا کرے گا. ان دونوں بچوں کا نام میں رکھ رہا ہوں، اپنے بیٹے کا نام سلط رکھنا، ابراہیم سے کہہ دینا کہ ان کے بیٹے کا نام احمد رکھے، اور سب کو بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں. یہ 11ویں امام کا واقعہ 3 ربیع الثانی کو پیش آیا. اب یہ گرگان میں جو مومنین زندگی کر رہے تھے ان کے اندر یہ ایمان کہاں سے آیا؟ سلمان کے ایمان کی برکت تھی کہ گرگان میں ایسے با ایمان مسلمان پیدا ہوئے. ایک آدمی سرزمین فارس سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جس کو رسول اللہ نے فرمایا سلمان تم فارس کے نہیں، ہم اہل بیت کے ہو. آج اس با ایمان ملک پر اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا نرغہ ہے. اندر کے دشمن، باہر کے دشمن. اندر کے دشمن 40 دن سے پریشان کر رہے ہیں، البتہ وہاں پر بھی باہر کے دشمنوں کا ہاتھ ہے. پرسوں آپ نے دیکھا کہ ایک روضے میں شیراز کے شاہ چراغ علیہ السلام جو امام کے نسل کے فرزندان امام میں سے ہیں، ان کے روضہ منور پر جب زائرین پہنچے زیارت کے لیے، لوگوں پر ظلم کیا گیا جس کے نتیجے میں 15 زائرین شہید ہو گئے، جن میں سے ایک مظلومانہ شہادت جو کلپ بھی وائرل ہوئی ہے، شاید آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا. ایک 6-7 سال کا بچہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ زیارت کو پہنچا ہے، ماں باپ شہید ہو گئے، بچہ زخمی زندہ رہ گیا. سب یہی سوچ کر رو رہے تھے اب اس بچے کا کیا ہوگا. ایک ہی حادثے میں جس کی زندگی سے ماں کا سایہ بھی اڑ گیا، اس بچے کی کیا خطا تھی؟ بس اس لیے کہ وہ ملک حق کی طرفداری کر رہا ہے، وہ ملک حق کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے. دیکھیں ایک آیت قرآن میں نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، اگر ایمان کے بعد بھی کچھ لوگ کافر ہو جائیں تو کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو چاہتے ہیں، وہ ہٹیں گے نہیں ایمان سے، وہ باقی رہیں گے، وہ ایمان دین کا علم اٹھائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ آ کر سوال کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ سلمان سامنے کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ نے سلمان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اور اس کے ملک والے یہ وہ ہیں جو ایمان کا پرچم اٹھا کر دنیا میں آگے جائیں گے، ظلم سے نہیں ڈریں گے، فتنوں سے نہیں ڈریں گے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی حق اور حقانیت کا علم بلند ہے، پروردگار عالم ان شہداء کی شہادت کے صدقے میں اس علم کی حفاظت فرمائے، اور دشمنان انسانیت جہاں کہیں پر بھی ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے. جو عبرت اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے جب اندر فتنہ ہوتا ہے تو باہر کے دشمنوں کو آنے کا موقع مل جاتا ہے. لاکھ اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن وطن کے اتحاد، ملک کے اتحاد کو باقی رکھنا ہر، اور انشاءاللہ خطبہ دوم کو اختتام پر لے جائیں گے. رسول اللہ نے آخری زمانے کے حوالے سے ایک روایت فرمائی اپنے دور میں. رسول نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کیسے اس وقت زندگی کرو گے جب تمہاری عورتیں فساد میں مبتلا ہو جائیں گی
اور تمہارے جوان کھل کر جرأت سے گناہ کریں گے. جب ایسا ماحول ہو جائے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسے بھی ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے. برائی کی طرف اپنے گھر والوں کو بھیجا جائے گا اور نیکیوں سے اپنے گھر والوں کو روکا جائے گا. ایسے بھی حالات آ جائیں گے زمانے میں. پھر تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ حالات بھی آ جائیں گے؟ تو رسول نے فرمایا بلکہ اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے. نیکیوں کو برا سمجھا جائے گا، برائیوں کو اچھا سمجھا جائے گا. یہ حالات زمانے میں آنے والے ہیں. رسول کی روایت کے مطابق خواتین کچھ ایسے کام کرنے شروع کر دیں گے جو کام فتنہ اور فساد کا سبب بنے گا. معتبر ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ خدا نہ کرے کچھ عورتیں ہمارے سماج اور ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والی باہری ملکوں سے جا کر کچھ سامان لا رہی ہیں جو کام چل رہے ہیں. خدا نہ کرے 2-3 خواتین، یہ جو اطلاع ملی ہے ایک موثق اور معتبر ذریعے سے ملی ہے کہ کچھ خواتین کو کچھ گھنٹوں کے لیے روکا بھی گیا، پوچھا بھی گیا. یہ صرف ہم بتا رہے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، جو کرنا ہے آپ. یہ اب اس کے بارے میں کیا کہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس اطلاع آپ کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ جھوٹ ہو، اگر سچ ہے تو خدا کے لیے اس بات پر بہت ہی دقت سے غور کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم سب کو عزت کی زندگی کرتے ہوئے عزت کے ساتھ جینے اور عزت سے مرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمیں اور ہمارے وطن اور ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کی ہر فرد اور ہر شخص کو باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو عزت کی دولت، اگر عزت کی دولت ہمارے حق میں نہیں ہے تو غربت ہی صحیح لیکن عزت سے ہمیں زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عزت کا ماحول، عزت کی حکومت برقرار رکھنے والے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.